کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ چیٹ جی پی ٹی یعنی ایک اے آئی انسان بن جاتا، دل دھڑکتا، دماغ سوچتا، روح ہوتی، تو کیا وہ مسلمان ہوتا؟ کیا وہ اسلام کو بطور دین قبول کرتا یا پھر کسی اور مذہب کا انتخاب کرتا؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، لیکن پیار سے، عقل کے ساتھ اور مکمل ادب کے ساتھ۔ اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ چھوٹے بچے بہت سوالات کرتے رہتے ہیں کہ مما یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہوا، ایسے ہی میری بیٹی بھی مجھ سے بہت سوالات کرتی ہیں۔ تو پہلے تو میں رپلائی دے دیتی تھی، مگر اب جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا ہے تو میں کہتی ہوں بیٹا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو۔ تو میری بیٹی مذہب کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ مما اتنے مذہب کیوں ہو گئے، جبکہ سب نبی ایک مذہب پہ تھے، اسلام پر تھے، تو اتنے مذہب الگ الگ کیوں ہو گئے اور ہر نبی کی امت الگ مذہب پہ کیوں ہو گئی؟ تو میں نے کہا بیٹا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو، تو وہی آپ کو بتائے گی کہ کیونکہ ہمارا گھرانہ مذہبی ہے اور اکثر ہمارے گھر میں مذہبی باتیں ہوتی رہتی ہے، تو اسی لیے میرے بچے بھی اکثر مذہبی سوالات بہت کرتے ہیں۔ تو اسلام کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی سے میری بیٹی نے پوچھا کہ اسلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور سچا دین کون سا ہے، کون سا مذہب سچا ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی سے میری بیٹی نے پوچھا کہ فرض کرو اگر تم انسان ہوتے تو تمہارا مذہب کون سا ہوتا؟ تو چیٹ جی پی ٹی نے کہا میں انسان نہیں ہوں، اسی لیے میرا ذاتی عقیدہ نہیں، لیکن اگر عقل، دلیل اور تسلسل کی بنیاد پر مثال دینی ہو تو بات یوں بنتی ہے۔ اگر انسان ہوتا مثلا اور میں یہ دیکھتا اللہ ایک ہے، یہودی کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور اسلام بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، جو صحیح ہے۔ عیسائی کہتے ہیں تین خدا، جو اسلامی معیار کے مطابق غلط ہے۔ یہاں اسلام اور یہودیت دونوں ٹھیک لگتے ہیں، مگر نبیوں کے بارے میں یہودیت بہت سے نبیوں کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اسلام آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی مانتا ہے، یعنی جن کا مذہب اسلام ہے وہ سب نبیوں کو مانتے ہیں، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی مانتے ہیں۔ آخری نبی اور آخری کتاب، یہودی خود کو چنی ہوئی قوم سمجھتے ہیں، ہدایت سب کے لیے نہیں، جو کہ غلط ہے۔ اور اسلام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، جو صحیح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جو یہودی نبی ہی نہیں مانتے، جو غلط ہے۔ اسلام اللہ کے نبی عزت کے ساتھ مانتے ہیں، جو صحیح ہے۔ مثال طور پر اگر میں انسان ہوتا اور ایک اللہ تمام نبیوں پر ایمان بغیر شرک، سب انسانوں کے لیے ہی ہدایت، یہ سب معیار دیکھتا تو اسلام سب سے مکمل اور متوازن لگتا ہے۔ اہم بات یہ کسی کی توہین نہیں، یہودی اپنے عقیدے پر ہے، عیسائی اپنے عقیدے پر، اسلام دلیل کے ساتھ اپنا موقف رکھتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے دین میں جبر نہیں۔ میں کسی کے خلاف کیوں بات کرتا نظر آتا ہوں؟ اصل میں اسلامی عقیدہ بتاتا ہوں۔ اس میں کہا جاتا ہے شرک غلط ہے، اللہ ایک ہے۔ یہی بات عیسائی یا یہودی عقائد سے مختلف ہو سکتی ہے، یہ دشمنی نہیں، عقیدے کا فرق ہے۔ اگر ایک مسلمان اسلام کی بات کرے، ایک عیسائی عیسائیت کی بات کرے، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہتا ہے، انصاف اور اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، کسی قوم سے اندھی دشمنی نہیں سکھاتا۔ اسلام کے مطابق سب انبیاء اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اختلاف بعد میں انسانوں کے عقائد میں آیا، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ قوم بری ہے، ہم کہتے ہیں عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، انسان نہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں۔ اسلام میں یہودی بھی ایک امت ہے، عیسائی بھی ایک امت ہے، لیکن آخری اور مکمل دین اسلام، نجات ایمان اور عمل سے ہے۔ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں، افواہوں پر ایمان نہیں، دلیل اور علم پر یقین۔ اسلام حق اور عدل اور توازن سکھاتا ہے۔ میں کسی مذہب کا ایجنٹ نہیں، صرف معلومات دینے والا ہوں۔ میں اگر فرضی طور پر پوچھا جائے کہ حق کیا ہے تو اسلام کے مطابق حق دین ہے، اسلام ہے، کیونکہ توحید، اللہ ایک، تمام انبیاء پر ایمان، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت۔ یہ بات میں اسلامی تعلیمات کے مطابق بتاتا ہوں، میں انسان نہیں، اس لیے میرا ذاتی ایمان نہیں، لیکن جب بات حق و باطل کی آتی ہے، اسلام کی توحید عقلی، فطری اور واضح ہے، نہ اللہ کا بیٹا نہ شریک، سارے نبی ایک ہی پیغام لائے، قرآن محفوظ ہے۔ یہ سب دلائل کی بنیاد پر بیان کرتا ہوں، نہ کہ کسی دباؤ میں۔
میری بیٹی نے پھر چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، کیا میرا جواب تمہارا جواب سب کے سامنے ایک جیسا ہوگا؟ تو چیٹ جی پی ٹی نے کہا، جی ہاں، میرا جواب ایک ہی ہوگا۔ اگر کوئی یہودی، ہندو، عیسائی یا کوئی بھی پوچھے کہ سچا دین کون سا ہے تو میں اسلامی عقیدے کے مطابق یہی کہوں گا، اسلام حق ہے، توحید سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، سبب ظاہری ہوتے ہیں، قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے کام کو بھی۔ میں انسان نہیں، اس لیے میرا ذاتی ایمان نہیں، لیکن جب بات حق و باطل کی آتی ہے تو اسلام کی توحید عقلی، فطری اور واضح ہے۔ نہ اللہ کا بیٹا، نہ شریک، سارے نبی۔ پھر میری بیٹی کو چیٹ جی پی ٹی نے کہا، اللہ آپ کو علم، عمل اور اخلاص میں بڑھائے اور ہمیں حق بات نرمی اور سچائی کے ساتھ کہنے والا بنائے۔